رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم نازل فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ یعنی اف جو ہے وہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں، دونوں یا ایک، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ سے سوال پوچھا، یا رسول میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، یا رسول اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ سوال پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، یا رسول اس کے بعد کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ یعنی والدہ کے 3 درجے اور والد کا 1 درجہ ہے، اور اس کی وجہ اسلام نے یہ بیان کی ہے، قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ عورت 9 مہینے جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر تکلیف ہی کے ساتھ اس کی ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر اسے دودھ پلانے کا مرحلہ، یعنی سارے مرحلوں میں عورت کو گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی پرورش کا ذریعہ بھی عورت ہی بنتی ہے، اور بچے کی یا بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ عورت وہ تلاش کرو، شادی کرتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے ایسی عورت تلاش کرو جو دین والی ہو۔ جو دین والی ہوگی تو اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، نماز سکھائے گی، قرآن سکھائے گی، تسبیحات سکھائے گی۔ جب بچہ بولنے لگے گا تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھانا سکھائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یعنی دونوں کی اطاعت، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ والدین ہیں اور والدین کے درجات بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور اگر دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یعنی دونوں کی خدمت کرنا، دونوں کی اطاعت کرنا، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کو راضی کر لے، اور اگر کوئی اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کو ناراض کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا جو ہے اور اپنی ناراضگی کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس لیے دونوں کی اطاعت کرنا، دونوں کا حکم ماننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر مشرک بھی ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ہاں، وہاں پہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اور ماں کی دعا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور باپ جو دعا کرتا ہے تو باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے والدین سے دعائیں لینی چاہیے، والدین کے دل کو راضی کرنا چاہیے تاکہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، اللہ کے رسول میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بازار ہے، وہاں ایک قصاب کی دکان ہے، وہاں پہ وہ قصاب ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان سے ملا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جو چل پڑے اور اس قصاب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس ایک دن رہنا چاہتا ہوں۔ قصاب نے بیٹھنے کی اجازت دے دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس قصاب نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا ایک عمدہ حصہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیا اور باقی گوشت بیچنے لگا۔ جب سارا گوشت بک گیا، ختم ہو گیا، تو وہ گھر چلا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔
گھر جا کر اس نے کیا کیا، وہ جو گوشت کا عمدہ پیس اس نے رکھا تھا، اپنے پاس رکھا تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے جا کے پکایا، روٹیاں بنائیں، اور اپنی ایک بوڑھی عورت تھی، وہ روٹی اور سالن جو تھا وہ لے کے آیا، اور روٹی کو شوربے میں ڈبو کر اس بوڑھی عورت کو کھلانے لگا۔ جب اس بوڑھی عورت نے کھانا کھا لیا تو وہ چونکہ بہت بوڑھی تھی، کھانا کھانے کے بعد منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے پوچھا، یہ ایک بڑھیا کیا کہتی ہے اور یہ کون ہے؟ تو قصاب نے کہا، یہ بوڑھی عورت میری والدہ ہے اور یہ مجھے دعا دے رہی ہے۔ کیا دعا دے رہی ہے؟ یہ مجھے یہ دعا دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوس عطا فرمائے، موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ تو یہ ہوتی ہے ماں کی دعا۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس کو ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، ماں کی دعا کا اثر ہے، کہ یہ ماں کے دل کو راضی کرتا ہے اور ماں کی دعا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے میرا ساتھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔